الحمد لله الولي الحميد المبدئ المعيد الفعال لما يريد الذي تفرد بكل كمال وجلال وجمال، فهو الغني المجيد وتوحد بالألوهية والربوبية فلا ضد له في ذلك ولا نديد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال في عظمته وكبريائه وأوصاف التمجيد، وذو الإكرام الذي ملأت مهابته ومحبته قلوب صفوة العبيد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي هدى أمته إلى كل فعل جميل وقول سديد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم في الهدي الرشيد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تمام طرح کی تعریفیں اس ذات بابرکت کے لیے خاص ہیں جس ذات نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور ہماری ہدایت کی خاطر اشرف الکتب قرآن کو نازل فرمایا اور ہماری رہبری کی خاطر اشرف الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ہمیں اشرف الادیان اور مکمل دین اسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عنایت فرمایا. اس کا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں گے کم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کا جو ہمارا موضوع حج کی فضیلت اور اہمیت ہے، ہم سب کو اس عظیم عبادت کے بجا لانے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ عنایت فرمائے، نصیب فرمائے، آمین. معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور لوگوں میں سے جن کے پاس استطاعت ہے اس گھر کو پہنچنے کی، ان سبھی پر اس گھر کا حج فرض ہے، لازمی ہے. چنانچہ احادیث میں حج کی ترغیب آئی ہے اور اسی طریقے سے جو حج کی فرضیت کو جاننے کے باوجود حج کے اس فریضے کو بجا نہیں لاتے، ان کے لیے ترغیب بھی آئی ہے، ڈرایا بھی گیا ہے. چنانچہ ہم میں سے جو بھی استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، مالی اعتبار سے ہو، صحت کے اعتبار سے ہو، تو جلد سے جلد ہمیں حج کر لینا چاہیے، کیونکہ نہیں معلوم کہ آئندہ چل کے کون سی مشکل ہماری زندگی میں پیش آ سکتی ہے. انشاءاللہ آج ہم حج کے معنی اور مقصد اور اس کی فضیلت کو جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے حج کے معنی، حج کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں القصد. چنانچہ کہا جاتا ہے وَكُلُّ قَصْدٍ حَجٌّ، یعنی کسی جگہ کا سفر کا ارادہ کرنا، اس کو عربی میں حج کہتے ہیں. اور اب کسی بھی جگہ کا سفر کر رہے ہیں تو اس کو لغوی معنوں میں حج کہا جا سکتا ہے. اور عربی میں الحجہ کے معنی ہوتے ہیں سال کے.
اصطلاحاً اگر آپ لیتے ہیں شرعی جو اصطلاح ہے، اسلام کی جو اصطلاح ہے، قال الجرجانی قصد لبیت اللہ تعالی بصفت مخصوصہ فی وقت مخصوص بشرائط مخصوصہ۔ شرعی اصطلاح میں مخصوص صفتوں کے ساتھ مخصوص وقت میں اور مخصوص شرائط کے ساتھ اللہ کے گھر کے زیارت کا قصد کرنا، اس کا معنی ہے حج۔ اب عمرے کو ہم لیتے ہیں، عمرے کے جو معنی ہوتے ہیں زیارت کے، یعنی کسی جگہ کی آپ زیارت کرنا چاہتے ہیں تو اس کو عمرہ کہا جاتا ہے۔ اصطلاحاً اگر آپ لیتے ہیں زیارت البیت الحرام علی وجہ مخصوص و بشروط مخصوصہ۔ حج اور عمرے میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ عمرہ وہ ہے جو مخصوص صفات اور مخصوص شروط کے ساتھ کیا جاتا ہے بیت الحرام یعنی مسجد حرام کی طرف، یعنی وہ سفر ہے جو مخصوص صفات اور مخصوص شروط کے ساتھ کیا جاتا ہے مسجد حرام کی طرف۔ یعنی حج اور عمرے میں فرق یہ ہے مخصوص زمانہ، مخصوص وقت جو ہے یہ حج اور عمرے کے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے۔ یعنی عمرے کو ہم سال کے 12 مہینوں میں سے دن و رات کبھی بھی ہم جو ہے الحمدللہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن حج جو ہے مخصوص اس کے مہینے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے جو مہینے ہیں وہ سبھی کو معلوم ہیں۔ وہ مہینے کون سے ہیں؟ شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے۔ اور حج کے جو اصل اعمال ہیں وہ 8ویں تاریخ سے، ذوالحجہ کی 8ویں تاریخ سے حج کے اعمال شروع ہوتے ہیں اور 13ویں تاریخ پر جا کر جو ہے مکمل ہوتے ہیں۔ یعنی مخصوص دنوں میں، مخصوص شہروں میں، مہینوں میں جو ہے حج کی نیت اور حج کے اعمال جو ہے کیے جاتے ہیں، جبکہ عمرہ سال کے 12 مہینوں میں کبھی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو محترم سامعین، اب حج کے حکم کے تعلق سے جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان امرأۃ من جہینہ جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ان امی نذرت ان تحج فلم تحج حتی ماتت افاحج عنہا۔ عورت سوال کرتی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، میری ماں نے حج کی نیت کی تھی، حج کا ارادہ کیا تھا، لیکن اسی حج کی نیت اور ارادے پر ان کی موت ہو گئی، وہ حج نہیں کر پائی، کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ یہ تھا سوال۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم حجی عنہا ارأیت لو کان علی امک دین اکنت قاضیتہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ضرور تم حج کرنا، کیا مجھے تم بتاؤ اگر تمہاری والدہ پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تم اس قرض کو نہیں چکاتی؟ تو یہ اللہ کا قرض ہے، چنانچہ وفا کے مستحق جو ہے، سب سے زیادہ حق کس کو ملتا ہے وفا کا؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق کے ساتھ انسان کو وفا کرنا ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ ہے ماں کے حج کے تعلق سے حکم۔ اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں خود استطاعت دی ہے، صاحب استطاعت بنایا ہے، اللہ نے صحت دی ہے، مال دیا ہے اور سہولت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فراہم کی ہے، تو ہمیں پہلی فرصت میں جو ہے حج کے اس عظیم فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ حج کا یہ جو عظیم فریضہ ہے تمام عبادتوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ حج میں مالی عبادتیں بھی جمع ہو جاتی ہیں، حج میں دلی عبادتیں بھی جمع ہو جاتی ہیں، حج میں جسمانی عبادتیں بھی جمع ہو جاتی ہیں،
حج میں زبانی جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے حج میں جمع ہو جاتی ہیں. یعنی حج میں انسان کا مال بھی لگتا ہے، حج میں انسان کی محنت بھی لگتی ہے، اور حج میں انسان جو اپنی زبان سے تلبیہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی زبان بھی اس میں لگتی ہے اور اس کا دل بھی جو ہے حج میں لگا رہتا ہے. یعنی عبادت کے جتنے اقسام ہو سکتے ہیں تمام کے تمام جو ہے اقسام الحمدللہ حج میں جمع ہو جاتے ہیں. ایسی دوسری عبادت نہیں ہے، اسی لیے حج کو عظیم عبادت کہا گیا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ عبادت کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہے کمال ذلت. عبادت کے معنی میں ایک معنی ہے کمال ذلت. ایک حاجی وہ اپنی جگہ کروڑ پتی ہو سکتا ہے، وہ اپنی جگہ اپنے ملک کا بادشاہ ہو سکتا ہے، یا اس کا عہدہ اور منصب کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ میقات کو پہنچتا ہے غسل کرنے کے بعد 2 سفید چادریں جو ہے وہ زیب تن کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں ایک ادناسا غلام کی حیثیت سے پیش کرتا ہے اور اللہ کے ہر حکم کو جو ہے یہ غلام کی حیثیت سے جو ہے وہ بجا لاتا ہے. یہ ہے کمال ذلت. یعنی دیگر عبادتوں میں اگر ہم لیتے ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اچھی پوشاک پہن کر آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، اچھی پوشاک پہن کر آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، دیگر جو عبادات ہیں کر سکتا ہے. لیکن حج اور عمرہ ایک ایسی عبادت ہے آپ دیکھیں کہ آدمی اپنے آپ کو تذلیل کر لیتا ہے، اپنے آپ کو گرا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ میں انی عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا غلام ہوں. میں اگر بچہ ہوں تو تیرا غلام ہوں، میں اگر بڑا ہوں تو تیرا غلام ہوں، میں اگر جوان ہوں تو تیرا غلام ہوں، میں اگر بوڑھا ہوں تو تیرا غلام ہوں، میں اگر مطیع و فرما بردار ہوں تو تیرا غلام ہوں، اگر میں گنہگار ہوں تیرا غلام ہوں. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، جیسا بھی ہوں میں تیرا ہوں. وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں تیرے بندے کا لڑکا ہوں، تیری بندی کا لڑکا ہوں. یعنی میرا باپ ہو سکتا ہے اپنی جگہ بادشاہ ہو، میرا باپ ہو سکتا ہے اپنی جگہ اچھے منصب پر فائز ہو، لیکن میرا باپ بھی تیرا غلام ہے، میری ماں بھی تیری غلام ہے، میں ان غلاموں کا بیٹا، میں بھی تیرا غلام ہوں. ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. اگر خوش نصیبی میرے نصیب میں ہے تب بھی میں خوش ہوں. میری تقدیر کے تعلق سے جو بھی تو نے فیصلہ کیا ہے اس فیصلے سے میں راضی ہوں. تو مجھے اگر بدصورت پیدا کیا ہے تب بھی میں خوش ہوں، تو اگر مجھے خوبصورت بنایا ہے تب بھی میں خوش ہوں. یعنی تیرا میرے معاملے میں لیا ہوا ہر جو فیصلہ ہے عدل فی حکمک ماضٍ فی قضاؤک، یعنی تیرا فیصلہ میرے معاملے میں ہو چکا ہے اور جو بھی فیصلہ ہوا ہے وہ انصاف پسند معاملہ پسند جو ہے فیصلہ ہے. چنانچہ ایک بندہ اللہ کے اپنے سامنے اپنے آپ کو اتنا گرا لیتا ہے کہ اے اللہ تیرے سوا میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو اگر مل گیا تو ساری دنیا مجھے مل گئی، اگر میں نے تجھے کھو دیا تو گویا کہ ساری دنیا جو ہے مجھ سے لٹ گئی. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر بھی اسی قسم کی کمال عبودیت کو لانے کی جو ہے کوشش ہم کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اپنے جو ہے برگزیدہ بندوں میں سے ہم سب کا شمار فرمائے. تو محترم سامعین، صحابی آپ کو معلوم ہے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، جب ان کو مرد الموت کا وقت آیا، موت کا وقت قریب آیا تو وہ رونے لگے. تو لڑکوں نے بیٹوں نے دریافت کیا والد صاحب آپ کی جو زندگی ہے وہ بڑی ہی جو ہے اچھی زندگی ہے، اطاعت و فرما برداری کی زندگی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ نے پائی ہے، اب اس لمحے میں جو ہے موت کے وقت آپ کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے زندگی کے 3 مراحل ہیں. ایک مرحلہ
جس میں میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی تھی اور پوری میں نے انتک محنت کوشش کی تھی کہ آپ کا جو وجود ہے وہ اس زمین سے ختم کر دیا جائے، اس وقت میں اہل النار میں سے تھا۔ یقینی تھا کہ اگر اسی حالت میں مجھے موت آتی تو میں جہنمیوں سے ہوتا۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی اور آپ کے مبارک ہاتھوں پر میں نے اسلام قبول کیا، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پسند تھے اور اتنا احترام، عظمت اور وقار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے دل میں ہیبت میرے دل میں بیٹھی رہتی تھی۔ کبھی میں زندگی بھر کوشش کرنے کے باوجود، چاہنے کے باوجود نظر بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو میں دیکھ نہیں سکا۔ ایسی محبت، اگر اسی محبت میں میری موت آ جاتی تو یقینی تھا میں جنت والوں میں سے ہوتا، یقینی تھا کہ میں جنت والوں میں سے ہوتا۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو زمانہ ہم پہ بیتا ہے، جس میں کئی ساری چیزیں جو ہے آ گئی ہیں، اب مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھے جنت میں لے جائیں گے یا جہنم رسید کریں گے۔ سبحان اللہ۔ صحابی جلیل القدر صحابی، جن کے تعلق سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شرط پر کہا تھا کہ اے عمر، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ حج اپنے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اسلام اپنے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہجرت اپنے جو گزشتہ جو گناہ ہے اس کے گناہوں کو جو ہے ہجرت معاف کر دیتا ہے۔ یعنی حج کی فضیلت انہی کے جو ہے اسلام قبول کرنے کے وقت جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ ایسے صحابی ڈر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کا حشر جنتیوں میں سے کرے گا یا جہنم میں سے کرے گا۔ تو آج ہم ایمان کی جس حالت کے شکار ہم لوگ ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کتنا ڈرنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کتنا ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے، کتنا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی ہمیں جو ہے کرنی چاہیے، ہماری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی میں گزارنے کی کوشش ہمیں سبھی کرنی چاہیے۔ تو محترم سامعین، ایک دو باتیں میں آپ لوگوں کے حوالے کروں گا۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ عرفہ کا جو دن ہے وہ اگر جمعہ کے دن آتا ہے تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ حج اکبر ہے۔ یہ لوگوں کی زمانی مشہور چیز ہے جو کہ غلط ہے۔ حج اکبر اور حج اصغر حج میں نہیں ہے، جو بھی ہے وہ حج اکبر ہے۔ حج اکبر ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو، جس کو ہم یوم النحر کہتے ہیں، حج اکبر کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اسی دن عرفہ کی رات بھی آ جاتی ہے، اسی دن جو ہے کنکریاں مارنا بھی ہوتا ہے، اسی دن ذبح کرنا بھی ہوتا ہے، اسی دن حلق کرنا بھی ہوتا ہے، اسی دن طواف کرنا بھی ہوتا ہے، اسی دن سعی کرنا بھی ہوتا ہے۔ حج کے جو زیادہ تر اعمال ہیں، چونکہ یوم النحر 10ویں تاریخ کو جو ہے انجام دیے جاتے ہیں، چنانچہ اسی دن کو حج اکبر کہا گیا ہے، الگ سے حج اکبر کو یہ نہیں ہے۔ اب حج اکبر اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کیوں کہا؟ قرآن میں اس لیے کہا کہ اس زمانے میں عمرے کو لوگ حج اصغر سے تشبیہ دیتے تھے، پکارتے تھے، یعنی حج اصغر۔ چنانچہ ان دونوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے حج کو حج اکبر کہا، ورنہ جیسا لوگ سمجھتے ہیں وہ چیز نہیں ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے، اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہ سأل ابن عمر عن العمرۃ قبل الحج۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا حج سے پہلے عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ چنانچہ یہی سوال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی کیا گیا تھا، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے پہلے عمرہ ادا کیا، حج سے پہلے عمرہ ادا کیا۔ اور کچھ لوگ اس ڈر سے عمرہ نہیں کرتے کہ اگر عمرہ کر لیں گے تو حج فرض ہو جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ حج کی فرضیت جو ہوتی ہے وہ استطاعت پر ہوتی ہے،
مالی استطاعت ہونی چاہیے، صحت کی استطاعت ہونی چاہیے، راستہ پرسکون ہونا چاہیے، یہ سارے جو ہے شروط حج کے ہیں۔ عمرے کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے، آدمی کو موقع مل جاتا ہے تو آدمی جو ہے عمرہ کبھی بھی جو ہے کر لے سکتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ عمرہ کریں گے تو حج آپ پر جو ہے لازمی آتا ہے۔ تو اب حج کی فضیلت کے تعلق سے اور اس کی نیت کے تعلق سے ہم جانتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احل بہما جمیعا لبیک عمرۃ وحجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ کی نیت کی، اور نیت کے الفاظ یہاں بیان فرما رہے ہیں وہ ہے لبیک عمرۃ وحجہ، یعنی اگر کوئی حج کرنا چاہتا ہے تو ان الفاظ کے ذریعے وہ حج کر سکتا ہے۔ چنانچہ کہنے والے کہہ سکتے ہیں یہاں نیت کو باقاعدہ کہنے کے لیے کہا گیا ہے تو نماز کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، روزے کی نیت بھی جو ہے آدمی الفاظ کے ذریعے ادا کر سکتا ہے۔ نہیں محترم سامعین، نیت کا جو دار و مدار ہے وہ دل پر ہے، نیت دل سے ہوتی ہے۔ علماء نے اسی لیے فرمایا کہ یہ عمرہ اور حج کی مناسبت سے دعا ہے، لبیک اللہم حجن عمرتن و حجن، یہ دعا ہے۔ چنانچہ جہاں جو چیز ثابت ہے اس کو ہمیں ثابت کرنا ہے، جہاں جو چیز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو ہمیں اس کے پیچھے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ فإن المتابعة بینہما تنفی الفقر والذنوب کما ينفی الکیر خبث الحدید۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمرہ اور حج کو بار بار کرتے رہا کرو، کیونکہ عمرے اور حج کا بار بار کرنا گناہوں کو دھلتا ہے اور غریبی کو دور کرتا ہے، جیسا کہ لوہے پہ لگے ہوئے زنگ کو آگ جو ہے دور کرتی ہے، جیسے لوہے پہ لگے زنگ کو آگ جس طرح دور کرتی ہے، حج اور عمرہ انسان کی زندگی سے گناہ کو بھی دھل دیتے ہیں اور غریبی کا بھی جو ہے یہ صفایا کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، قیل وما برہ اطعام الطعام وطیب الکلام۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور کا بدلہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا سوائے جنت کے، سوائے جنت کے مقبول حج کا بدلہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ یہ حج مبرور جو کہا گیا ہے یہ حج کا بر کیا ہے؟ تو اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھلانا اور لوگوں سے اچھی گفتگو کرنا۔ چنانچہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے، بہت ہی فقیہ گزرے ہیں عبداللہ بن مبارک، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے کافی کچھ ان کو مال سے بھی نواز رکھا تھا۔ چنانچہ جب وہ حج کے قافلے کے ساتھ جاتے تو جو بھی وہاں حاجی ہوتے، جو راستے کا خرچہ ہوتا، سب کے پاس سے راستے کے خرچے کو وہ اپنے پاس جمع کر لیتے، جمع کرنے کے بعد سب کی بے حد خدمت کرتے اور زبردست سہولیات ان کو فراہم کرتے۔ حج سے لوٹنے تک ان کی یہی حالت ہوتی۔ حج سے لوٹنے کے بعد تمام حاجیوں کو گھر پہ دعوت دیتے، دعوت دینے کے بعد وہ بڑے ہی احترام کے ساتھ ان کا پیسہ ان کو لوٹا دیتے۔ یعنی کھانا کھلانا صرف ہمارے اپنے علاقے میں نہیں، حج کو جو آدمی گیا ہے اس کو بھی جو ہے ایک کار خیر میں حصہ لینا چاہیے، اور اسی طریقے سے اپنی جو بات ہے اس کو جو ہے اچھی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو محترم سامعین، اگر کسی کو کوئی بیماری لاحق ہے، کسی کو کوئی بیماری لاحق ہے تو وہ کیا ہے، مشروط نیت کر سکتا ہے، مشروط نیت کر سکتا ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سباغہ بنت زبیر یعنی زبیر رضی اللہ عنہ
کی بیٹی سباغہ کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تمہارا ارادہ شاید حج کا ہے، تو وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں حج کیسے کرتی، کیونکہ وقتاً فوقتاً جو ہے میری طبیعت بگڑتی ہے، کب اچھی ہوتی ہے کب بگڑتی ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجی واشترطی، تم حج کرو اور شرط لگا لو، کہو اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ میں وہیں حلال ہو جاؤں گی جہاں تو مجھے روک لے، جہاں تو مجھے روک لے۔ یہ جو ہے مشروط نیت ہے جو حج میں انسان کو جو ہے احتیاطی طور پر کر لینی چاہیے، کیونکہ حج کا جو معاملہ ہوتا ہے معلوم نہیں کہ وہ ماحول اور موسم اگر راس نہیں آیا، طبیعت اگر بگڑ گئی، آدمی اگر حج کے احکام کو پورا نہیں کر سکا اور حج کو اس نے توڑ دیا تو اس پر کیا ہے فدیہ بھی آ جاتا ہے اور آئندہ سال اس کو حج بھی کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ مشروط نیت اچھی ہے۔ محترم سامعین، آخری دو باتیں حج سے جڑی ہوئی بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس میں سے ایک بات ہے کہ ایک عورت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، سب صحابہ موجود ہیں، اور سوال کرتی ہے کہ آپ کون لوگ ہیں؟ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کا بھیجا گیا نبی ہوں۔ تو عورت ایک بچے کو اوپر اٹھا کر پوچھتی ہے علی ھذا حج، کیا اس بچے کے لیے بھی حج ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم ولک اجر، ہاں جی ہاں یہ بچے کے ساتھ بھی تم حج کر سکتی ہو اور تمہیں اس کا ثواب بھی ملے گا، اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اب حج سے جڑی ہوئی دو باتیں بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا، وہ یہی ہے کہ یہ حج کے تعلق سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتَ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ یأجوج ومأجوج، یأجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی آپ کو معلوم ہے بہت بڑی جو بلا ہے، بہت بڑی جو مصیبت ہے، وہ ان مصیبتوں میں سے یاجوج ماجوج کی مصیبت بھی ایک ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے انہی کے ہاتھوں کعبے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کے ہاتھوں جائے، یعنی مطلب آپ دیکھیں کہ جو اشراط الساعہ ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی لوگ ہوں گے جو کعبے کو ڈھائیں گے، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ چنانچہ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی، یعنی اس نازک مرحلے کو پہنچ کر بھی حج اور عمرہ ہوتا رہے گا، تو آپ یقین کر لیں کہ حج اس عمرے کے یہ جو سلسلہ ہے، اس سلسلے کو دنیا کی کوئی بھی طاقت روک نہیں سکتی۔ یہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تب تک حج اور عمرے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ ایک پیشین گوئی ہے۔ دوسری جو پیشین گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے تعلق سے بتائی ہے وہ یہ ہے والذی نفسی بیدہ لَيُحِلَّنَّ ابن مریم بفج الروح حاجا او معتمرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً مریم علیہ السلام کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام روحا کہنے والے مقام سے حج و عمرہ کی نیت کریں گے۔ حج عمرہ روحا کہاں ہے؟ مکہ اور مدینے کے درمیان میں ایک مقام ہے۔ تو اس مقام سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت میں آئیں گے تو وہ اس مقام سے حج اور عمرے کی نیت کریں گے۔ یہ دو پیشین گوئی ہیں حج اور عمرے کے تعلق سے۔ تو محترم سامعین، حج ایک عظیم عبادت ہے جس کو ہمیں بجا لانا چاہیے۔ تو آج کے ہمارے جو مالدار ہیں ان کو یہ چیز جان لینی ضروری ہے کہ ایک غازی کو تیار کرنا اور ایک حاجی کو تیار کرنا، ایک غازی کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ایک غازی کو تیار کرنا، ایک حاجی کو تیار کرنا، یہ بہت عظیم کام ہے۔ چنانچہ اللہ نے جس کو بھی دولت سے نوازا ہے، اگر انہوں نے اپنی طرف سے حج کر لیا ہے تو وہ الحمدللہ ان لوگوں کو حج کروا سکتے ہیں جو حج کی استطاعت نہیں رکھتے، جن کے پاس مالی استطاعت نہیں ہے۔ چنانچہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو
حج کی جو ہے توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری زندگی میں حج کی جو فیوز و برکات ہیں ان فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے پورے مواقع اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فراہم فرمائے، اور جو بھی عبادت ہم بجا لائیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس عبادت میں، اس ہماری بات میں، اس ہمارے کام میں جو ہے اخلاص کو اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرمائے، اور ہم سے ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی غفور رحیم۔